اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ الشکور، قدردان میرے رب کی ذات بہت ہی بلند اور بالا، میرے رب کی ذات ہر کسی کی اللہ پاک قدر کرتے ہیں۔ ہم ہی بے شک گناہ گار ہیں، ہم ہی ظالم ہیں۔ اللہ پاک نے کبھی بھی ہم اللہ پاک سے ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھیں، اللہ پاک اپنے خزانے کھول دیتے ہیں۔ اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں، بلند اور بالا اعلیٰ میرے رب کی ذات ہے۔ اگر کسی کو معاشی تنگی ہے یا کوئی گھر میں رزق کی کمزوری ہے یا تنگی ہے، پریشانی ہے، اگر رزق نہیں بڑھتا، ہوتا بھی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یا دکھ ہے یا تکلیف میں اگر کوئی میرا بہن بھائی اگر اس میں مبتلا ہے، تو برائے مہربانی صرف روزانہ 41 مرتبہ آپ نے مغرب کے ٹائم یا کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ اسم کو پڑھنا ہے، الشکور کی تسبیح پڑھیں، تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں جو آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی بلند اور بہت ہی باکمال ایک پری کا عمل ہے، بہت ہی نایاب عمل ہے۔ یہ الشکور کی تسبیحات پری ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، پری چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو، ناجائز فائدہ اٹھانے کا آپ کا کوئی نہیں بنتا۔ اگر وہ اپنی خوشی سے، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی خوشی سے آپ کے پاس رہنا چاہے تو تب بھی آپ نے اس کو اپنے پاس رہنے نہیں دینا، ورنہ آپ کسی کام کی بھی نہیں رہیں گے۔ ہر وقت وہ آپ کے ساتھ، آپ کے سر پہ بوجھ بنا رہے گا، آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ برائے مہربانی پری چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو، اس کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت کبھی نہ دیجیے گا، اور نہ ہی اپنی شرطوں میں سے کوئی ایسی شرط رکھیے گا۔ اور 9 چندی جمعرات کو یا 9 چندی پیر والے دن آپ یہ عمل شروع کریں گے، اور عمل سے پہلے جو بھی شرائط ہے وہ لازماً آپ سن لیں۔ اور یہ عمل جو ہے خواتین کریں تو بہت ہی نایاب ہے، بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا عمل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 9 چندی جمعرات کو پرہیز چلالی جمالی کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کامیاب ہی کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 9 چندی جمعرات کو تہجد کے وقت آپ نے آنکھیں بند کر کے اول آخر دوشی پڑھ کے 2 نفر توبہ کے پہلے پڑھ کے آپ نے یہ عمل 66,000 مرتبہ پڑھنا ہے، یا شکور، ٹھیک ہے۔ 66,000 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے، اور آخر میں 2 نفل پڑھ کے پری کو اس کا ثواب ضرور پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، اور اگر کوئی صغیرہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے میرا بھائی یا بہن، تو وہ 40 دن سے 41 دن تک یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کو کرنے والا ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ولی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پری تو اس کے بعد حاضر ہوگی 41 دن تک، تو پھر ایک ولی کا رتبہ بھی اس کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں سے ایک ولی اللہ کے بندے اتنے اللہ پاک کے پیارے نکلے۔ دعا کرتی ہوں آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آپ پری کے ساتھ جو بھی شرائط ہے وہ طے کر لیجئے گا۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنا وعدہ ضرور نبھائیے گا۔ میں نے آپ تک یہ علم پہنچایا، اب آپ کی باری ہے اس علم کو آگے پھیلانے کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ ایک بزرگان دین تھے، تو ایک گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے، تو وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح، تہجد، نماز، ہر چیز کا وہ کرتے تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ اور وہ گاؤں سے تھوڑا سا باہر تھے، ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ، فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس گاؤں کو تباہ و برباد کر دو۔ تو جو اللہ کا نام نہیں لیتا تھا گاؤں، یا اللہ کی کوئی حمد و ثنا نہیں کرتا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ اس فرشتوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اس گاؤں کو تباہ و برباد کر دو، اور ملک الموت کو کہا کہ سب کی روح قبض کر دو۔ تو آپ فرشتے جو ان سے تھے اللہ کے حکم سے اس گاؤں میں گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ تو فرشتے واپس اللہ پاک کے پاس گئے تو فرمانے لگے، یا اللہ، ایک بزرگ آپ گاؤں کو تباہ کیسے کریں، ایک بزرگ آپ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے کہا اس کو بھی غرق کر دو۔ اللہ پاک نے کہا اس کو بھی غرق کر دو، جس نے باہر نکل کر میرے علم کو نہ پھیلایا، جس نے باہر نکل کر میرے علم کو لوگوں تک نہ پہنچایا، اس کو بھی غرق کر دو۔ اس کی پڑھائی کا کیا فائدہ جو
اس کا گاؤں جو سا ہے وہ ہر طرح کی برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، اگر وہ یہ علم یا اللہ کا ذکر وہاں بیٹھ کر پھیلاتا یا وہاں پر پہنچاتا تو اللہ پاک کے لیے وہ گاؤں معتبر ہوتا. تو اللہ پاک نے اس وقت فرشتے فوراً گئے اور پورے گاؤں کو تہس نہس کر دیا اور ساتھ میں ان بزرگوں کو بھی تہس نہس کر دیا. جو شخص علم سن کے بھی علم نہ پھیلائے، میرا بھی خیال کہ اس کا فرض بن جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پڑھائی سنی ہے، اس علم کو پوشیدہ نہ رکھیں. یہ ایک ایسا خزانہ ہے، بس جاہلوں کے ہاتھ نہ آنے دیں. جو ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، برائے مہربانی ان کے ہاتھ میں نہ آنے دیجیے گا. کبھی بھی اس کی بے حرمتی نہ کیا کرنے دیجیے گا. لیکن جن کو پھیلانے کا حق ہے، جہاں پر ہم پھیلا سکتے ہیں، برائے مہربانی میرے اپنے سبسکرائبر سے فرمائش گزارش جو بھی ہے، ریکویسٹ سمجھیں تو میرے اس علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں. میں نے اپنے والد صاحب کا علم آپ تک پہنچایا، اب آپ میرا علم جو ہے لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو اور توفیق عطا فرمائے، میرا علم پھیلانے میں میری مدد کریں. آمین ثم آمین. چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں تاکہ مجھے امید ہو کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند کریں. اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے. عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں. عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا. عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں. خاص کر 9 چندی جمعرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں. اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں. جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ کرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر. 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے. آیت الکرسی 7 مرتبہ اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے.
ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازمن آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے، وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے۔ جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں، اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں، اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں، غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے۔ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے۔
اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔